بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وأصلي وأسلم على نبينا المصطفى وعلى آله وصحبه نجوم الهدى قادة التقى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. صدق الله العظيم. ہوش میں آئے مسلمان گوش بر آواز ہو، نغمہ حق سن ذرا اس ساز سے ہم ساز ہو. بابری مسجد جو کہتی ہے کچھ اس پر کان دے، بابری مسجد جو کہتی ہے کچھ اس پر کان دے. غور سے سن اس کی باتیں کر توجہ دھیان دے، غور سے سن اس کی باتیں کر توجہ دھیان دے. اے مسلمانوں سنو بات اب گئی گزری ہوئی، بن گئی میں ایک کہانی بھولی اور بسری ہوئی. کس لیے ہیں میری باتیں یاد کیا کرتے ہو تم، میری بربادی پہ دل ناشاد کیا کرتے ہو تم. میر باقی نے بنایا تھا مگر مسجد تھی میں، عہد تھا بابر کا یہ مانا مگر مسجد تھی میں بنی تھی اس لیے سجدے خدا کو ہوں یہاں، میں بنی تھی اس لیے سجدے خدا کو ہو یہاں. پنج گانا ہو نمازیں پنج وقتہ ہو اذان، میں بنی تھی بندگی رب اکبر کے لیے. میں نہ تھی ہرگز کسی قیمت پہ مندر کے لیے. 92 کی 6 دسمبر کیا قیامت ڈھا گئی، جب ایودھیا کی زمین ہی دیکھو مجھ کو کھا گئی. دم زدن میں ہو گیا سب کام مندر بن گیا، راتوں رات آخر یہاں پر رام مندر بن گیا. ملک بھر میں قتل و خون کا ایک طوفان آ گیا، کفر کے نرغے میں بھارت کا مسلمان آ گیا. اب بتوں کی سرکشی حد سے تجاوز کر گئی، دینی غیرت ہے کہاں کیا واقعی وہ مر گئی. دینی غیرت ہے کہاں کیا واقعی وہ مر گئی. تم نے کچھ سوچا یہ آخر کیا ہوا کیسے ہوا، مت برا مانو تمہاری سرکشی کی ہے سزا. آہ تم نے برتی غفلت پہلے مجرم تم ہوئے، اب کسی پہ کیسی لعنت پہلے مجرم تم ہوئے. پہلے تم نے مجھ کو چھوڑا بھول بیٹھے تم مجھے، جرم ہے کس کا بتاؤ کام لو انصاف سے. کر لو اب تسلیم اپنا، کر لو اب تسلیم اپنا، جرم مانو اپنی بھول. کر لو اب تسلیم اپنا، جرم مانو اپنی بھول. حق سے جوڑو سچا رشتہ باقی باتیں ہیں فضول. حق سے جوڑو سچا رشتہ باقی باتیں ہیں فضول. ہے بڑی سب سے عدالت بس خدائے پاک کی،
ہے بڑی سب سے عدالت بس خدا پاک کی، اور کرسی سب سے بالا ہے شہ لولا کی، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہے بڑی سب سے عدالت بس خدا پاک کی، اور کرسی سب سے بالا ہے شہ لولا کی، ہے اسی کا حکم جس کی ہو نہیں سکتی اپیل، دیکھو بھوسا کر کے رکھ دی ابرہا کی فوج فیل، فیصلہ ہے یہ اسی کا جو بدل سکتا نہیں، کوہ ٹل سکتا ہے حق کا حکم ٹل سکتا نہیں، جس زمین پر بن گئی مسجد خدا کی ایک بار، جس زمین پر بن گئی مسجد خدا کی ایک بار، حشر تک ہوتی رہے گی وہ تو مسجد ہی شمار، کوئی لا کر لاکھ رکھ دے اس میں بت یا مورتی، جو زمین مسجد کی ہے مسجد ہی مانی جائے گی، دیکھو تم تاریخ کعبہ کیا وہاں پر بت نہ تھے، اور وہی کعبہ ہے اب مرکز مساجد کے لیے، حق نے چاہا تو میری حالت بدل جائے گی، پھر دھول یہ چھٹ جائے گی مسجد نکل آئے گی پھر، انشاءاللہ تعالی دل سے کہو حق نے چاہا تو میری حالت بدل جائے گی، پھر دھول یہ چھٹ جائے گی مسجد نکل آئے گی پھر، ہند میں ایک مرکزیت مجھ کو بھی مل جائے گی، اور یہ تاریخ پھر پچھلا سبق دہرائے گی، ہاں مگر یہ شرط ہے دامان حق ہو ہاتھ میں، ہاں مگر یہ شرط ہے دامان حق ہو ہاتھ میں، رہنما قرآن ہو لیکن ہو سنت ساتھ میں، ہاں مگر یہ شرط ہے دامان حق ہو ہاتھ میں، رہنما قرآن ہو لیکن ہو سنت ساتھ میں، دل میں ایمان کو جگاؤ عزم نو سے کام لو، توڑ دو ساری امیدیں بس خدا کا نام لو، ہر گھڑی پیش نظر رکھو یہ میری ایک بات، بودے ہیں سارے سہارے ہے سہارا ایک ذات، چاہیے تم کو بھروسہ اپنے ہی ایمان پر، اور خدا کی ذات پر رحمت پر اس کی شان پر، دین کو مضبوط تھامو حق سے وابستہ ہو اب، بابری مسجد تمہیں واپس ملے گی اب یتب، چشم عبرت گر ملی ہو کچھ سبق حاصل کرو، دین والوں میں اب اپنے آپ کو شامل کرو، دین کو مضبوط تھامو حق سے وابستہ ہو اب، بابری مسجد تمہیں واپس ملے گی اب یتب، چشم عبرت گر ملی ہو کچھ سبق حاصل کرو، دین والوں میں اب اپنے آپ کو شامل کرو، دین ہے اللہ کا اللہ باقی ہے سنو، یہ جہاں فانی ہے خود ہر چیز فانی ہے سنو، ہوش میں آ جاؤ اب تو عقل سے کچھ کام لو، چھوڑ کر فانی کو تم باقی کا دامن تھام لو، نفس و شیطان کے یہ دھوکے کیا برابر کھاؤ گے، تم نے گر بدلا نہ خود کو دہر سے مٹ جاؤ گے، اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔
حق تعالی کی اگر کرتے نہیں تم بندگی، یا نہیں تبدیل کرتے اپنا طرز زندگی، جرم پھر ہرگز تمہارا یہ نہ بخشا جائے گا، جو نہ مانے گا اسے پھر حشر تک پچھتائے گا۔ ایسی ملت حق تعالی کو نہیں مطلوب ہے، ایسی ملت حق تعالی کو نہیں مطلوب ہے، جو نہ ہو اس کو پسند ملت کو کیوں محبوب ہے۔ ایسی ملت حق تعالی کو نہیں مطلوب ہے، جو نہ ہو اس کو پسند ملت کو کیوں محبوب ہے۔ توجہ فرمائیے، ہر طرف ہیں بے حیائی کے فواحش کے چلن، ہر طرف ہیں بے حیائی کے فواحش کے چلن، ہے سرے بازار دیکھو اختلاط مرد و زن، ہر طرف ہیں بے حیائی کے فواحش کے چلن، ہے سرے بازار دیکھو اختلاط مرد و زن، گھر میں وی سی آر ہے ٹی وی بھی ہے تصویر بھی، گھر میں وی سی آر ہے ٹی وی بھی ہے تصویر بھی، اور جب خطرہ ہو تب ہو نعرہ تکبیر بھی، کیا فقط نعروں سے نصرت آسماں سے آئے گی، کیا یوں ہی فرد عمل کی ہر سزا دھل جائے گی، گھر میں ہو لعنت کے ساماں تو ہو رحمت کس طرح، گھر میں ہو لعنت کے ساماں تو ہو رحمت کس طرح، حق کرم فرمائے کیسے آئے نصرت کس طرح، گھر میں ہو لعنت کے ساماں تو ہو رحمت کس طرح، حق کرم فرمائے کیسے آئے نصرت کس طرح، اپنے رب سے لو لگاؤ چھوڑ دو اغیار کو۔ آج ہم لوگوں نے دوستی غیروں سے کر رکھی ہے اور اپنوں سے دشمنی، یہ ساری نحوست ساری لعنت اس کی ہے۔ اپنے رب سے لو لگاؤ چھوڑ دو اغیار کو، کی وفا اب تک بتوں سے اب تو ان کو چھوڑ دو، اس پہ مت غرہ کرو گر تم نہیں تو دی نہیں، اس پہ مت غرہ کرو گر تم نہیں تو دی نہیں، دین تو باقی کا ہے باقی رہے گا بالیقین، قوم کوئی دوسری برپا یہاں کی جائے گی، مسند اسلام پر پھر وہ بٹھا دی جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس محرومی سے محفوظ رکھے۔ قوم کوئی دوسری برپا یہاں کی جائے گی، مسند اسلام پر پھر وہ بٹھا دی جائے گی، دوسروں سے حق تعالی لے گا اپنا کام پھر، دوسروں سے حق تعالی لے گا اپنا کام پھر، کار دی جو بھی کرے گا ہوگا اس کا نام پھر، عہد کر لو کوئی بھی مسجد نہ اب ویراں رہے، دل تمہارا یاد حق ہی سے فقط شاداں رہے۔ یہ بابری مسجد کی طرف سے پیغام دیا ہے حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، جس دن بابری مسجد شہید ہوئی اس رات میں انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ اگر میں قلم کاغذ رکھ نہ دیتا تو میں رات بھر لکھتا رہتا۔ یہ 30-40 اشعار قریب انہوں نے لکھے تھے، اس کا اختصار میں نے آپ کو سنایا ہے۔ یہ بالکل الہامی اشعار ہیں جو مسجد کا پیغام ہے، جو مسجد نے مسلمانان ہند کو دیا ہے۔ عہد کر لو کوئی بھی مسجد نہ اب ویراں رہے، یہ آخری نصیحت ہے بابری مسجد کی۔ عہد کر لو کوئی بھی
مسجد نہ اب ویراں رہے، دل تمہارا یاد حق ہی سے فقط شاداں رہے۔ اس وقت ایک دوسری ضروری بات بھی مجھے 5 منٹ میں کہنی ہے، اس کو توجہ سے سن لیں اور اپنے متعلقین کو اس کو پہنچا دیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی مدد فرمائے۔ ہم سب کو 2 نعمتیں ایسی ہیں جن کا کوئی دوسرا بدل ہے ہی نہیں، ایک اللہ کا دین اور ایک اللہ کے دین کو سمجھنے کی عقل، جس کو سمجھ کہتے ہیں، عقل کہتے ہیں، فہم کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو یہ 2 دولتیں نصیب فرما دیں۔ 5 منٹ وقت دیا جائے گا سنت پڑھنے کے لیے۔ جس وقت بیان ہو اس کا حکم ذکر کا ہوتا ہے، جس وقت کوئی دینی بات کی جاتی ہے تو اس کا حکم ذکر کا ہوتا ہے، اور ذکر جب کوئی امام یا کوئی مقتدا کرے تو اس کا سننا واجب ہوتا ہے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں حکم دیا مومنوں کو کہ جس وقت اللہ کے رسول تمہاری طرف مخاطب ہوں اس وقت ان کی طرف کان لگا کر سنا کرو، اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے اور بے توجہی کرو گے تو اس پر بڑی سخت وعید آئی ہے۔ تو فرمایا ہے مفسرین نے کہ یہ حکم آئندہ بھی آپ کے ورثہ کے لیے بھی جاری رہے گا۔ جو بھی مقتدا ہو اور وہ کوئی دین کی بات کہہ رہا ہو تو یہ بڑی نافہمی کی بات ہوتی ہے کہ آدمی اس کو ذکر نہیں سمجھتا ہے، اور سمجھتا ہے کہ جب تک ہم نماز نہیں پڑھیں گے، جب تک ہم قرآن نہیں پڑھیں گے، جب تک ہم تسبیح نہیں پڑھیں گے اس وقت تک ذکر نہیں ہوگا۔ ایسا نہیں ہے، یہ غلط فہمی ہے، ناواقفیت ہے۔ اس کی بات کو سننا یہ ذکر کی طرف مشغول ہونا ہے، اس پر بھی ذکر کا ثواب ملتا ہے۔ جیسے ذکر کرنے کا ثواب ہے ایسی ذکر سننے کا بھی ثواب ہے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں امام کے پیچھے، آپ خاموش رہتے ہیں، امام پڑھتا ہے لیکن سب کو اس کا ثواب ملتا ہے، وہ سب کی نمائندگی کرتا ہے۔ تو ایسے ہی دین کی بات بھی ذکر میں داخل ہے۔ اور یہ جو بات میں عرض کرنے جا رہا ہوں یہ اس وقت مسلمانان ہند کے وجود اور ان کے بقا اور ان کے تحفظ کا مسئلہ ہے۔ اس وقت پوری سازش شیاطین عالم کی ہو رہی ہے، پورے شیاطین عالم یکجٹ ہو رہے ہیں، وہ خواہ مشرکین کی شکل میں ہوں، کفار کی شکل میں ہوں، یہود کی شکل میں ہوں، نصارہ کی شکل میں ہوں، مجوسیوں کی شکل میں ہوں، یا منافق مسلمانوں کی شکل میں ہوں۔ یاد رکھیے بات، اس سے زائد نہیں کہہ سکتا میں۔ آدمی کو ہمیشہ جس طریقے سے کھلے دشمن سے بچنا ضروری ہے، اور ہر آدمی بچتا ہے، اس سے تو بے وقوف بھی بچ جاتا ہے جو کھلا دشمن ہوتا ہے، لیکن چھپے دشمن سے بچنا ہر آدمی کا کام نہیں ہوتا۔ اس کے لیے اللہ کی دی ہوئی سمجھ اگر نہیں ہے اور اللہ کا دیا ہوا دین اس کے پاس نہیں ہے تو دین اللہ کا ہے اور اس کے سمجھنے کی سمجھ بھی اللہ کی دی ہوئی ہے۔ جب تک کہ وہ چیز نہیں ہوگی آدمی دوست اور دشمن میں تمیز نہیں کر سکے گا۔ اس لیے اس کو یاد رکھیں، اللہ سے تعلق قائم کر کے صلاۃ الحاجت پڑھ کر جو بھی دوسروں کے حقوق ہیں ان کو ادا کر کے اللہ کے جو حقوق ہیں ان کو ادا کرنے کی پوری کوشش کریں۔ اور یہ بھی اسی میں کوشش داخل ہے کہ آپ کے وجود اور عدم کا فیصلہ کرنے کے لیے شیاطین مسلط ہیں، اور وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ کس طریقے سے آپ کو میٹ دیا جائے۔ اس کا علاج کیا ہے؟ علاج کئی طرح سے ہوتے ہیں، ایک علاج یہ ہے جو بہت آسان ہے اور بہت مختصر ہے کہ مسلمانوں کی وجہ بے بسی ہے نامسلمانی۔ مسلمان کیوں بے بس ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ وہ نام کا مسلمان ہے، کام کا نہیں ہو رہا ہے۔ اس کو اللہ نے عقیدے دیے ہیں، اعمال دیے ہیں، اخلاق دیے ہیں۔ ایمان، اسلام، احسان اسی کا نام ہے کہ اس کو عقائد دیے گئے ہیں، اعمال دیے گئے ہیں، اخلاق دیے گئے ہیں۔ آپ ان کو مضبوطی سے پکڑیں، مگر پکڑیں گے کب؟ جب ان کو جانیں گے۔ جانیں گے کب؟ جب جاننے والوں سے پوچھیں گے۔ قرآن پاک میں حکم ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تم ناواقف ہو تو جاننے والوں سے پوچھو۔ حدیث شریف میں آتا ہے نہ جاننا یہ ایک بیماری ہے، اس کا علاج پوچھنا ہے۔ پوچھنے والے کو سب سے پہلے ثواب ملتا ہے، بشرطے کہ وہ ادب سے سلیقے سے پوچھے۔ یہ نہیں بے ادبی سے بد سلیقگی سے پوچھنے لگے تو وہ بجائے پوچھنے کے کچھ اعتراض بن جائے، یہ نہیں۔
بلکہ ادب سے اور سلیقے سے پوچھنا، چونکہ دین کی بات ہو یا دنیا کی بھی بات ہو، آپ اگر کسی حکیم ڈاکٹر کے پاس اپنے جسم کے علاج کے لیے بھی جائیں گے اور اس سے آپ نے جا کے بے ادبی بدتمیزی شروع کر دی تو بھگا دے گا، بات ہی نہیں کرے گا۔ ایسے ہی جو روح کے معالج ہیں ان کا بھی ادب ضروری ہے کہ ان سے ادب سے آدمی پوچھے اور پھر اس پر عمل کرے۔ اس وقت جو آپ کے سیاسی سماجی ذمہ داران ہیں، شہر میں، صوبے میں، ملک میں، جہاں تک جس کی پہنچ ہو اس سے دریغ نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام عالم کو بانٹ دیا ہے مختلف صلاحیتوں پر۔ کسی کو اللہ نے علم دیا ہے، کسی کو عدل و انصاف دیا ہے، کسی کو مال و سخاوت دی ہے، کسی کو صرف دعا کرنے کی صلاحیت دی ہے۔ بزرگان دین ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ایک صلاحیت دی ہے، وہ صرف اللہ کی طرف توجہ کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں۔ علماء ان کو علم کے ذریعے ان کی رہنمائی کرتے ہیں۔ جن کو اللہ تعالیٰ نے کرسی اور قلم دیا ہے وہ اپنی طاقت سے عدل و انصاف سے کام لیتے ہیں۔ تو آپ کو اللہ نے اگر ہمت دی ہے، طاقت دی ہے، تو اس کو استعمال کریں، اس سے دریغ نہ کریں۔ کہ اس وقت آپ صرف یہ نہ سوچیں کہ ہمارے لیے تو سارے کاغذات مکمل ہیں، ہمیں کیا کرنا ہے، ہمارے کاغذات تو مکمل ہیں۔ نہیں، آپ کے پڑوس میں جو بھی ناواقف رہتا ہے، جو بھی ناواقف رہتا ہے، اور انما المؤمنون اخوہ کے تحت ایمانی رشتے سے وہ آپ کا بھائی ہے، آپ اس سے پوچھیں کہ بھئی تمہارے یہاں کاغذات مکمل ہیں یا نہیں، نامکمل ہے ان کو پورا کرائیں۔ اور دوسرا اس سے بڑا کام یہ ہے کہ جو سیاسی لیڈر اپنی صرف کرسی کے لیے اور کرسی کے ذریعے صرف اپنے ذاتی تحفظات حاصل کرنے کے لیے آپ کے پاس آتے ہیں، آپ ان کے پاس آج ہی جائیں اور ان سے کہیں کہ دیکھیے یہ ووٹ اور الیکشن تو بعد میں، پہلے ہمارا تحفظ بتائیے ہندوستان میں یقینی ہے یا غیر یقینی، ہم کو اس کا اطمینان دلایا جائے۔ ہم کو وزیر اعظم سے، وزیر اعلیٰ سے اور جتنے بھی آپ کے ذمہ داران ہیں، شہر میں کمشنر ہے، کلکٹر ہے، ان سے آپ یہ پورے طور پر اطمینان حاصل کریں کہ ہماری قوم کو بے اطمینانی نہیں ہونی چاہیے۔ اس میں غریب بھی ہیں، ان پڑھ بھی ہیں، ان کے لیے اگر پڑھے لکھے سمجھدار کھڑے نہیں ہوں گے اور سب تماشائی بنے رہیں گے تو کیسے کام چلے گا؟ آپ ان کے بھوک پیاس کا جیسے خیال رکھتے ہیں رکھنا چاہیے، ایسے ہی اس کا بھی خیال رکھیں کہ وہ ایسا نہ ہو کہ وہ جانوروں کی طرح کٹہرے میں کھڑے کر دیے جائیں اور بعد میں آپ کہیں صاحب اچھا ایسا ہو گیا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا۔ تو ہر شخص کی بے خبری صحیح نہیں ہے، اس واسطے باخبر ہو کر اور جو اس میں آدمی کر سکے اس سے دریغ نہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کا اجر عطا فرمائیں گے۔ من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، جو شخص میری ایک سنت کو بھی مضبوطی سے پکڑے گا، کس زمانے میں؟ فساد امت کے زمانے میں، تو اس کو 100 شہیدوں کا اجر ملے گا۔ تو امت کو بچانا اور امت کو امت باقی رکھنا تاکہ وہ ایمان پر، اسلام پر، احسان پر، سنت پر، شریعت پر باقی رہے، دنیا میں ہم جب تک زندہ رہیں اسلام پر رہیں، جب دنیا سے جائیں تو ایمان پر جائیں، ہمارا دنیا سے آخرت تک تحفظ ہو، یہ ذمہ داری نہیں ہے؟ یہ ذمہ داری ہر شخص سمجھے، یہ نہ سوچے کہ صاحب یہ تو کوئی ہمارے گھر آئے گا، آج تک کوئی میرے پاس نہیں آیا کہ صاحب ہمارے گھر میں لوگ بیمار تھے اور آگرہ شہر بہت مشہور ہے، بڑے اچھے اچھے ڈاکٹر ہیں، ایک ڈاکٹر میرے گھر نہیں آیا۔ آپ نے سنا کسی سے؟ نہیں، ارادہ بھی نہیں کرتا، سوچتا بھی نہیں کوئی کہ صاحب ہمارے گھر پہ اتنے لوگ بیمار تھے، ایک ڈاکٹر نہیں پوچھنے آیا۔ تو یہ فرض ہم لوگوں کا ہے کہ جہاں تک آپ کام کر سکیں اس سے دریغ نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیت کو صحیح کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم سب اخلاص کے ساتھ کام کریں، اللہ کی رضا کے لیے کریں اور ہمت کے ساتھ کریں، استقلال کے ساتھ کام کریں، استقامت کے ساتھ کام کریں، اللہ پر نظر رکھیں۔ اللہ پر جب سے ہماری نظر، اللہ سے نظر ہماری ہٹی ہے اس وقت سے سب پر نظر چلی گئی ہے۔ تو نظر تو اللہ پر ہو، کام ہم کریں یہ سمجھ کر کہ کوشش کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے، حسن تدبیر اختیار کرو اور دعا کا اہتمام کرو، حسن تدبیر اختیار کرو اور دعا کا اہتمام کرو، یہی ہمارے بزرگوں کی نصیحت اور وصیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کا استحضار اور اس کی ہمت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جن حضرات نے سنت نہ پڑھی ہو سنت پڑھ لیں۔